السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہی ہوں۔ بس آئس میں تھوڑی انفیکشن ہو گئی تھی، تو یہ تھی جی سیٹرڈے نائٹ اور ہم چلے گئے تھے تھوڑا باہر، فوڈ اسٹریٹ چلے گئے تھے پشاور کی۔ تو موسم بڑے مزے کا تھا، ہوا چل رہی تھی، تو ہم نے کہا چلو تھوڑا سا بچوں کو انجوائمنٹ کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے لیے لے لیے تھے دہی بلے، جو کہ میں جب بھی باہر نکلتی ہوں مجھے دہی بلے ہی چاہیے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے تھوڑے سے ٹکے وغیرہ منگوا لیے تھے۔ اور جس جس بچے کو جو جو کھانا تھا وہ بس کھا رہا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے بریانی بھی خرید لی تھی بازار سے۔ اور بچوں کو بس ایک ہی دن ہوتا ہے جو ہم ذرا ان کو باہر لے جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں۔ اور کھانے کا کوالٹی بہت اچھی تھی، بہت مزے کا کھانا تھا۔ کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کا کھانا اتنے مزے کا نہیں ہوتا، مگر یہاں کا اچھا تھا۔ تو یہ دیکھیے دہی بلے والے نے کوئی پنکھا بھی لگایا ہوا تھا بڑے مزے کا، تاکہ مکھی وغیرہ نہ آئے۔ تو بس اسی طرح سیٹرڈے نائٹ بھی گزر گئی۔ اور بس آج کل یہ ہے کہ میری آئیز میں وہ کافی انفیکشن ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے میں زیادہ یوٹیوب پر توجہ نہیں دے پا رہی، اور دل بھی نہیں چاہتا۔ اور ایک تو بچوں کے ہر وقت ٹیسٹ اور ایگزامز، انہوں نے بھی ہمیں بہت ہی تھکا دیا۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے میرا ٹائٹل دیکھا تھا، تو اس ٹائٹل میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر کے بعد بم بلاسٹ ہوا، تو جی بالکل یہ سچ بات ہے۔ اور کچھ سال 3-4 سال پہلے ایسا ہوا تھا۔ تو شام کے 6 بجے کا ٹائم تھا، اور سردیوں کی شام تھی۔ تو سردیوں میں 6 بجے تو بالکل سمجھے جیسے رات ہی ہو جاتی ہے۔ تو اچانک سے نا ایسے بلاسٹ ہوا، تو میرے ہسبینڈ بھی گھر میں نہیں تھے، بس میں تھی، بچے تھے۔ تو فوراً ہی نا سارے کھڑکیوں کے شیشے، روشن دانوں کے شیشے سب ٹوٹ گئے، اور اتنا خوفناک آواز تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور ہم کافی ڈر بھی گئے، ظاہری سی بات ہے، تو نیچرل سی بات ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا ہوش آیا تھا، اپنے ہسبینڈ کو فون ملائی، تو وہ جلدی سے پھر بھاگے گھر آ گئے۔ تو پھر انہوں نے پتہ کیا کیا حساب کتاب ہے باہر۔ تو ہم جس ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پر ایسا ہے کہ کسی کی زیادہ خبر نہیں ہوتی، کس گھر میں کتنے بندے ہیں، کون لوگ رہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہر بندہ بس جیسے پہلے زمانے میں اپنے ہمسایوں وغیرہ کا پتہ ہوتا تھا نا، اس علاقے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر پشاور کے رہنے والے کم ہیں، اور جو ساتھ میں ڈسٹرکٹس ہیں نا، جیسے نوشہرہ ہے، صوابی ہے، مردان، یہاں سے آئے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ پشاور مین سینٹر ہے یہاں پر۔ سوری، بس مجھے کھانسی پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ سینٹر ہے، یہاں پر بچے یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے ایجوکیشن کے لیے سارے ڈسٹرکٹ سے بچے ادھر آ جاتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے یہاں پر گھر بھی لیے ہوئے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو یہاں پر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کس گھر میں کون رہتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کے ساتھ زیادہ سروکار رکھتا ہے، اپنے کام سے ہی سب کام رکھتے ہیں۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے پتہ کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں پر کسی مردان یا پتہ نہیں کہاں سے آ کر آباد ہوئے تھے، اس گھر میں رہ رہے تھے۔ اور اس آدمی نے اپنی بیٹیوں کو، جو مطلب گھر کا جو سربراہ تھا، اسے اپنی 2 بیٹیوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا تھا، اور ماشاءاللہ وہ اچھی کلاسز میں پہنچ گئی تھی، میرے خیال 3rd ایئر میں تھی میڈیکل کے دونوں۔ تو ان کے جو بھتیجے تھے نا، تو وہ ان پڑھ تھے، لیکن جب یہ دونوں بہنیں پڑھ گئی ہیں، میڈیکل کالج میں چلی گئی ہیں، تو اب وہ زبردستی چچا سے ان کی بیٹیوں کا رشتہ مانگ رہے تھے، جبکہ چچا جو ہیں تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری پڑھی لکھی اور ڈاکٹر بیٹیوں کا رشتہ میں ایسے لڑکوں کے ساتھ کروں کہ جو ان پڑھ ہیں۔ تو انہوں نے اس انکار کا بدلہ ایسا لیا کہ ان کے گیٹ کے باہر انہوں نے بم رکھ دیا، اور ان کا گیٹ بھی اڑ گیا، ظاہری سی بات ہے، اور سارے محلے کے مطلب شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے، اور کافی سب کو نقصان ہوا۔ تو دیکھیں، پھر افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ ان کی وجہ سے جن کی فیملی کا یہ ایشو تھا، تو ان کو اتنا تو چاہیے تھا نا کہ محلے والوں سے ایکسکیوز کرتے کہ آپ سب کو اتنا نقصان ہوا ہے، اتنے سب کو ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ ہمارا گھر تو مطلب چوتھے نمبر پر تھا ان کے گھر سے، وہ جو بالکل ساتھ والے تھے وہ کافی ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایکسکیوز وغیرہ نہیں کیا، وہ لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ تو دیکھیں آج کل کیسا وقت آ گیا نا کہ مطلب لوگ اپنی مرضی جو ہے زبردستی تھوپنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
تو پیچھے پیچھے آپ میری روٹین بھی دیکھ رہی ہیں، اور کافی بزی روٹین ہوتی ہے آج کل میری، اور مطلب میں جتنا بھی کام ختم کر لیتی ہوں نا، مجھ سے ختم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ یہ میں گئی تھی آئی کلینک، کرن آئی کلینک میں گئی تھی، اور وہاں پر میں نے اپنا چیک اپ وغیرہ کروایا، اور ایک تو بچوں کے روزانہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلے دن مجھے بہت پین تھا، لیکن میں نہیں گئی، میں نے کہا چلو کل جاؤں گی کہ میری بیٹی کا جو ہے لاسٹ پیپر ہے۔ تو پھر واپسی پر ہم نے یہاں سے ٹیبلٹس وغیرہ لے لی تھیں، اور وہ آئی ڈراپس وغیرہ، لیکن مجھے ان دوائیوں سے نا کچھ بھی فرق نہیں پڑا 3 دن ڈالنے کے بعد۔ پھر میں نے دوائیاں چینج کروائیں، تو پھر کہیں جا کر تھوڑا بہت اثر ہوا، ابھی بھی تھوڑا تھوڑا آگے آنکھوں کے آگے جالا جالا سا فیل ہوتا ہے۔ تو بس یہ میں گھر سے نکل تو گئی تھی، اور صبح ہی میں نے پیزا کی، آپ نے جیسے دیکھا ہوگا، تیاری کر لی تھی کہ واپس آؤں گی تو شام کو بچوں کو پیزا بیک کر کے دے دوں گی۔ تو شام کو آپ کو پتہ ہی ہے میں کوئی خاص چیز بچوں کے لیے ضرور بناتی ہوں۔ راستے میں دیکھیے بچہ سٹے چھیل رہا ہے، اس کا بھائی جو ہے دانے بنا بنا کر بھیج رہا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور وہ سٹے چھیل چھیل کر اب اس کے دانے بنائے گا، پھر اس کا بھائی دیکھیے یہ دانے بھون رہا ہے۔ تو بڑی محنت سے رزق کمایا جاتا ہے، بڑی مشکل ہے زندگی آج کل، تو اور بھی مہنگائی اور حالات نے زندگی کو مشکل بنا کر رکھ دیا۔ تو بس اسی طرح میں نے پھر کہا کہ چلو جاتے جاتے ہم نے یہاں پر پانی لینا تھا، تو وہ پانی کی باٹلز بھی ہم نے لے لیں، اور بچے تینوں گھر میں ہی تھے۔ تو بس میں گھر پہنچی تو میں نے آنکھوں میں پہلے آئی ڈراپس ڈالے، کیونکہ آنکھوں کی حالت بہت ہی خراب تھی میری۔ پھر جلدی سے میں نے پیزا جو ہے تو وہ بیک کرنے کے لیے رکھ دیا، اور بچے پڑھ رہے تھے، اور مہر ابھی اپنا ہوم ورک لے کر میرے لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں جاؤں اب اس کو ہوم ورک کرواؤں۔ اور یقین مانے پیزا اور چائے وغیرہ کا کام میں نے ختم کیا نا، تو میری آنکھوں کو اتنا برا حال تھا، لیکن پھر بھی میں نے مہر کو کم از کم 2-2.5 گھنٹے پڑھایا بھی ہے۔ اور اب یہ رات کا وقت ہے، کھانا پھر کھانے کے بعد میں نے سارا کچن وغیرہ بھی صاف کیا۔ دھندلی آنکھوں سے میں دیکھ رہی تھی، لیکن اپنا مطلب کچن وغیرہ میں رات کو صاف کر کے ہی سوتی ہوں، کمرہ وغیرہ بھی، ہر چیز۔ اور یہ نیکسٹ مارننگ تھی، اور میں نے سٹے خریدے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو ان کو بوائل کر لوں گی گھر میں، اور گوبھی لی تھی میں نے، چلو میں نے کہا گوبھی قیمہ بنا لیتی ہوں۔ تو کھانے کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکے، آج کیا پکے، ہر روز بس یہی سوچنا پڑتا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ تو کچھ بھی پکا لے، لیکن پھر بچوں کی پسند کے مطابق نہ ہو تو وہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو بڑے پیارے مزے کے گوبھی کے پھول آئے تھے، میرے خیال میں یہ وطنی تو نہیں ہیں، کدھر میرے خیال ایبٹ آباد یا مری سائڈ سے پھر یہ آ جاتے ہیں، تو یہ تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں۔ یہ صبح صبح میں نے بیڈ شیٹس بدل لی تھیں، بچوں کے جانے کے بعد دھو بھی لی تھیں، اور باقی کپڑے مشین میں چل رہے ہیں، کچھ رسیوں پر تھے، اور پھر میں ڈیلی دھو کر ڈیلی استری بھی کر لیتی ہوں تاکہ بس کپڑے آسان ہو جائیں۔ اور صبح کے ڈاٹا بھی ابھی میں نے گون لیا۔ تو بس اسی طرح کرتے 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 یہ گوبھی قیمہ دیکھیے ریڈی ہو گیا مزیدار قسم کا، اور سٹے بھی بہت اچھے بوائل ہو گئے تھے، بہت ہی مزے کے بوائل ہو گئے تھے۔ اور گھر کی پھر مجھے یاد آیا کہ چلو بچے آنے والے ہیں تو ساتھ میں ذرا ان کے لیے انار بھی چھیل لوں، تو 2 انار میں نے چھیلے تھے، میں نے کتنے چھیلوں گا جتنا یہ کھا لیں۔ اور پھر سٹا ہم نے انجوائے کیا، بہت مزے کا تھا۔ چلیں پھر ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔